السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ او مکنٹائر کی ہے۔ چلو دوستو، آج ان کی حقیقت پڑھتے ہیں۔ او مکنٹائر 2 کروڑ لوگ اس کا اخباری کالم ہر روز پڑھتے تھے، لیکن وہ مداحوں کے سامنے آنے سے بے حد گھبراتا تھا۔ کئی سال تک او مکنٹائر اپنے اخباری کالم روزمرہ کا نیو یارک کے سبب بے حد مشہور رہا۔ 498 اخبار اس کالم کو شائع کرتے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ یہ کالم روزانہ پڑھتے۔ وہ نیو یارک کی روزمرہ زندگی کا بہترین تبصرہ نگار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسوری میں پیدا ہوا اور 34 برس کی عمر سے پہلے اسے نیو یارک میں آنے کا اتفاق نہ ہوا۔ لاکھوں لوگوں کے قریب مکنٹائر کئی برس تک نیو یارک کا مشہور ترین آدمی رہا۔ ایک دفعہ مجھے ٹیکساس کے شہر امیریل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیو یارک کے فقط 2 آدمیوں کے متعلق باتیں کرتے تھے، ایک او مکنٹائر اور دوسرا آرتھر بیرسمین۔ لوگ لفافے پر مکنٹائر کی فوٹو لگا کر اور اس پر کسی قسم کا ایڈریس لکھے بغیر لیٹر باکس میں ڈال دیتے تو وہ لفافہ اسے مل جایا کرتا تھا۔ اسے ہر ہفتے اس قسم کے 3-4 خط ملا کرتے تھے۔ مکنٹائر عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ مثال کے طور پر جس اخبار میں اس نے کئی سال تک ملازمت کی اور جہاں سے وہ 430 پاؤنڈ فی ہفتہ تنخواہ لیتا رہا، اس کے مالک سے وہ اس سارے عرصے میں فقط 3 مرتبہ ملا۔ وہ اپنی تحریروں کے زور پر سال میں 20,000 پاؤنڈ کمایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے پاس کوئی سٹینوگرافر نہ تھا۔ وہ اپنے مضمون خود ہی لکھا کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ امریکہ کے صدر سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے دفتر کے متعلق کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ اگرچہ اس کا ایک آفس بھی تھا، لیکن وہ وہاں کبھی نہ گیا تھا۔ وہ سارا کام گھر پر ہی کیا کرتا تھا۔ مکنٹائر کو کبھی یہ خواہش نہ ہوتی کہ وہ ریڈیو پر تقریر وغیرہ کرے گا، اگرچہ اسے ایک سال میں ریڈیو کے 31 معاہدے پیش ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ تو ریڈیو والوں نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مائکرو فون اس کے دفتر میں لگا دیں گے اور 100 پاؤنڈ فی منٹ کے حساب سے تقریر کرنے کا معاوضہ دیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ فلموں میں بھی کام نہ کرنا چاہتا تھا، اگرچہ ہائی ووڈ کئی سال تک اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ وارنرز برادرز والے اس سے اپنی ایک فلم میں کام کرانے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے اسے زیادہ سے زیادہ روپے کی پیشکش کر کے ترغیب دینا چاہی، لیکن اس نے ہر دفعہ انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے اسے ایک خالی چیک بھیجا اور کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس پر جتنی رقم چاہے لکھ سکتا ہے، لیکن اس نے وہ چیک بھی اسے واپس کر دیا۔ میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ اس نے اس قدر عظیم موقع ہاتھ سے کیوں کھو دیا، تو اس نے جواب دیا، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے بولنا ہی نہیں آتا۔
اس نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک دعوت کے موقع پر تقریر کرنا چاہا تو اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ الفاظ اس کے حلق میں اٹکنے لگے اور وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ریڈیو پروگرام دے یا فلموں میں کام کرنا شروع کر دے تو سخت ناکام ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت نے اس کی آمدنی کا 80% حصہ بطور ٹیکس لے لینا تھا، لہذا وہ کیوں سر کھپاتا پھرتا۔ مکنٹائر ٹپس برگ میں پیدا ہوا جہاں اس کا باپ ایک ہوٹل چلاتا تھا۔ جب وہ 3 برس کا تھا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس لیے اس کی نانی اسے اپنے پاس گیلی پولس لے گئی۔ بعد میں مکنٹائر گیلی پولس کے ایک ہوٹل میں بطور کلرک کام کرنے لگا۔ اس ہوٹل میں اکثر نیو یارک سے آنے والے مسافر ٹھہرا کرتے تھے جنہوں نے بڑا عمدہ قسم کا لباس پہنا ہوتا تھا۔ مکنٹائر ان کے لباس سے بے حد متاثر ہوتا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی نیو یارک جائے گا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ سفر کر سکے، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے اندر جوان جذبات کی آگ روشن تھی۔ نیو یارک کے متعلق اسے جس قدر کتابیں مل سکیں اس نے پڑھ ڈالی۔ پھر میں کئی سال تک مختلف اخباروں میں کام کرنے کے بعد وہ مین ہیٹرف آیا اور ہینسٹین نامی رسالے میں کام کرنے لگا، لیکن 3 مہینے بعد وہ رسالہ بند ہو گیا۔ پھر وہ ایوننگ میل میں بطور پروف ریڈر کام کرنے لگا۔ چونکہ یہ کام اس کے مزاج کے مطابق نہ تھا، لہذا وہ دل لگا کر کام نہ کرتا، اسی لیے اسے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پھر اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جسے کرنے کا وہ ہمیشہ خواہش مند رہتا تھا۔ اس نے نیو یارک کے متعلق ہر روز ایک مضمون لکھنا شروع کر دیا، لیکن کوئی اس کے یہ مضمون شائع کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخر وہ بڑی مشکل سے انہیں چند ایک اخباروں میں شائع کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ان مضمونوں کی مانگ بڑھنے لگی اور اس قدر بڑھی کہ وہ دنیا کا مشہور اور مصروف ترین صحافی بن گیا۔ مکنٹائر کے متعلق ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ شہر کے سب سے گنجان علاقے میں رہتا تھا، لیکن اسے ہجوم سے بے حد نفرت تھی اور وہ لوگوں سے ملتے ہوئے گھبراتا تھا۔ وہ مکمل 1 برس تک اپنے ہوٹل سے باہر نہ نکلا۔ اس کے دوست اسے لباس پہننے کی ترغیب دیتے، پھر اس کے ہاتھ میں چھڑی تھما کر اسے باہر لانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ہوٹل کے بیرونی دروازے تک ان کے ساتھ آتا اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ماہرین نفسیات اس قسم کے ڈر کو آدم بیزاری کا نام دیتے ہیں۔ مکنٹائر نے مجھے بتایا کہ وہ کئی سال چھپ چھپ کر تھیر جاتا رہا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اگر لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیتے تو وہ ہجوم کے درمیان بے حد گھبرا جاتا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ مکنٹائر نہ شراب اور نہ ہی سگریٹ پیتا تھا، وہ اکثر چیونگم کھاتا رہتا۔ اس کے پاس ایک رولس رائس تھی، لیکن وہ اکثر پیدل چلا کرتا تھا۔ اس نے ہر روز کم از کم 3 میل پیدل چلنا اپنی عادت بنا لی تھی۔ وہ اپنا لباس نیو یارک کے بہترین درزی سے سلاتا تھا۔ اس کے پاس اتنے عمدہ کپڑے تھے کہ پرنس آف ویلز دیکھ لیتا تو رشک کرتا، لیکن وہ سارا دن اپنا ڈریسنگ گاؤن اور پاجامہ پہنے کام کرتا رہتا۔ اس نے فقط ایک لڑکی سے محبت کی اور اسی سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 24 برس کی تھی۔ دوستو،
یہ تھی ان کی حقیقت۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کریں، آمین۔